بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، بہت ساری بہنیں مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ قرآن اس کے پیجز خراب ہو چکے ہیں، یعنی وہ قرآن ہمارے بڑوں کے زمانے کے ہیں، باپ دادا کے زمانے کے ہیں، تو وہ پھٹ پھٹ کر ٹوٹ کر جہاں تہاں گرتے ہیں، تو ایسے قرآن کا کیا کیا جائے؟ قرآن ایسے ہیں جو گھر میں بالکل شہید ہو چکے ہیں، اس کے اوراق بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں، ایک دم چور چور ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ ایسے قرآن کے ذرات اگر جہاں تہاں گرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بے ادبی لازم ہوگا۔ تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں یہ انتظام ہوتا ہے کہ پھٹے پرانے پیجز آپ اوراق وہاں پارے وہاں قرآن کے آپ وہاں جمع کر دیں، پھر وہ مسجد والے اس کا صحیح انتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ہاں یہ سہولت مہیا نہ ہو تو اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دے جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑتے ہوں، لوگوں کا چلنا پھرنا وہاں نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ بیسٹ جگہ اس کی سب سے بہتر قبرستان ہے۔ قبرستان میں کسی بھی کونے میں یا دیوار کے جڑ میں آپ اس کو دفن کر دیں جہاں لوگوں کے عموماً پیر نہ پڑتے ہوں، تو وہاں آپ قرآن کے ان پیجز وغیرہ کو، اوراق کو، پارے کو دفن کر دیں۔ اور اگر قبرستان نہیں جانا چاہتے ہیں تو گھر میں ہی ویسی کوئی جگہ منتخب کرے جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑتے ہوں، اس میں اس کو دفن کر دے، اور وہاں پر کوئی سمبل بنا دے، کوئی نشان بنا دے، تاکہ گھر والوں کو یہ یاد رہے کہ یہاں پہ قرآن ہے، تو اس جگہ کی بے ادبی نہ ہو۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ دفن کا طریقہ کیا ہے۔ دفن کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے پھٹے ہوئے اوراق ہیں، پیجز ہیں، پارے ہیں یا شہید قرآن ہیں، ان کو آپ ایک اچھے کپڑے میں، پاک صاف کپڑے میں لپیٹ لیں، اور لپیٹ کر پھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں۔ اگر آپ دفن بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو پھر دیکھیں کہ کوئی ایسا کنواں ہو جس میں لوگ گندگی وغیرہ، ناپاکی وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں، تو پھر اس کنویں میں اس کو ڈال دیں، اسی طرح پیک کر کے۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کنواں بھی نہیں آپ کو مل رہا ہے تو اگر آس پاس میں کوئی نہر بہتی ہو تو اسی طرح کسی کپڑے میں لپیٹ کر اور اس میں بھاری پتھر باندھ کر اس نہر میں ڈال دیں، تاکہ وزن کی وجہ سے وہ بالکل پانی کے تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ پانی میں گھل کر کے مٹی بن جائے، تو اس سے بھی اس کی بے ادبی نہیں ہوگی اور بہترین جگہ اس کا دفن کرنا بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ اگر اس کے کچھ ذرات ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، تو آپ اس کو کسی بالٹی میں جمع کر لیں اور اس کو پانی میں کچھ دیر بھگو دیں۔ جب وہ نرم اور ملائم ہو جائے تو بالکل گھل جائے پانی میں، تو اس کو کسی پھول کے کیاری وغیرہ میں، گملہ وغیرہ میں اگر ڈھیر سارے ہوں آپ کے پاس تو ڈال دیں، ورنہ دیوار وغیرہ پہ ڈال دیں، تو وہ اس سے بھی بے ادبی لازم نہیں ہوگا، اور اس طرح سے بھی وہ آرام سے دفن ہو جائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جس سے آپ قرآن کو ادب کے ساتھ پھٹے پرانے پیج کو بہتر طریقے سے دفن کر سکتے تھے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علیہ